السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ بھیا زکوٰۃ دیا کریں۔ زکوٰۃ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیوں زکوٰۃ کو ہم نے بہت غیر اہم اور چھوٹا سمجھ لیا ہے، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے تو کم از کم 32 جگہ کے اوپر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا مستقل ذکر ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں بولتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں لیتے۔ ہمارا جو پورا معاشرہ ہے نا، پوری سوسائٹی ہے، یہ پیسے سے دور ہو گئی ہے، یا پیسے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، جو بھی غلط ہے، یا پیسے سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ہوا یہ کہ جب انگریز آئے نا بر صغیر کے اندر، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے سارے ترقی کے راستے مسدود کر دیے۔ پینٹ شرٹ پہنی ہے تو آپ کو جاب ملے گی، انگریزی بولتے ہیں تو آپ کو جاب ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ تو لوگ بڑے پریشان اور مایوس ہو گئے۔ تو علماء کرام نے سوچا کہ لوگ اتنی نا امیدی اور مایوسی میں کہیں خودکشی نہ کر لیں، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ تو لوگوں کو بولنا شروع کیا کہ بھئی یہ دنیا تو نہ کافروں کے لیے، دین کے اوپر کام کرو، دین کے اوپر کام کرو، مدارس میں آؤ، یہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کرو، تبلیغ کرو، تاکہ کم سے کم ایمان تو لوگوں میں باقی رہے نا۔ اب پاکستان بنے میں 75 سال ہو گئے، اب ہم آزاد ہو گئے، اب کوئی انگریز مسلط نہیں ہے، لیکن جو سوچ تھی وہ چل پڑی۔ تو سب سے زیادہ ذکر روزے کا ذکر تو شاید 4 مرتبہ ہے قرآن میں، 32 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو اب زکوٰۃ کا نام نہیں لیتے، آپ کو کوئی یہی کتابہ نہیں ملے گا بھائی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ ہر بندہ بولتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ کا نام نہیں لیتے۔ تو اس کو اتنا ہلکا نہ لیں، بہت ضروری ہے۔ قرآن شریف بار بار کہتا ہے کہ زکوٰۃ دیا کریں۔ کسی شخص کو کوئی پھوڑا ہو جائے جسم کے اندر، اور وہ کیا کرے، اس کے اوپر کوئی سنی پلاس چیپی لگا لے اور اس کو چھپا لے، اور آپ سے پوچھیں یہ کیا کیا ہے، تو بولے بھائی میرے اس پھوڑے کی وجہ سے 300 گرام میرا وزن بڑھ گیا ہے، تو تم پاگل ہو کہ میں اپنا وزن کم کروں؟ تو کوئی بھی شخص اس کو پاگل ہی کہے گا نا، کہ بھائی اس کو کاٹ دے، اس کی پورا جسم سڑ جائے گا۔ جو زکوٰۃ ہوتی نا وہ آپ کے مال کا پھوڑا ہوتی ہے، آپ کو وہ نکال دینا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے سارا کا سارا مال سڑ جائے گا۔ سونا چاندی جو جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ چپکا دیے جائیں گے گرم کر کے نا آپ کے جسم کے ساتھ، بڑا مسئلہ بنے گا۔ تو آگ تو ویسی برداشت نہیں ہوتی، کبھی موم بتی کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھیے گا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو زکوٰۃ ہے آپ ضرور دیا کریں، 2.5% ہے نا، اور کیلکولیٹ کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ حکومت ہر سال اناؤنس کر دیتی ہے، جس طرح اس سال اناؤنس کیا ہے بھئی 1,03,600 تقریباً روپے بنتے ہیں پاکستانی، یہ پاکستان میں نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ 52.5 تولہ چاندی ہو، چاندی کا ایک تولہ تقریباً 2,000 کا آ رہا ہے، تو 1,12,000 ایسے سمجھ لیں۔ گورنمنٹ بولتی ہے 1,03,600، تو 1,03,600 اس پہ بات پہ یقین کر لیجئے۔ سونے کے حساب سے آپ نہیں کر سکتے، بیکاز سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ سونے کے حساب سے کریں گے تو اس کا مطلب کوئی زکوٰۃ ہی نہ دے، 12-15 لاکھ جس کے پاس ہی وہی دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ آتی ہے سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر، جو کیش آپ کے پاس ہے اس کے اوپر، کوئی مال تجارت ہے، کوئی چیز ایسی جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، وہ گاڑی ہو، وہ کتابیں ہوں، وہ گھر ہو، وہ کوئی برتن ہو، وہ کوئی اور آپ کا مال تجارت ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ مویشیوں بیچنے کی نیت سے رکھے ہوئے۔ بہرحال میں کوئی عالم نہیں ہوں، تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے۔ بدقسمتی سے زندگی میں درس نظامی نہیں کر سکا، اس کا بڑا افسوس ہے اور زندگی بھر رہے گا، لیکن میں عالم نہیں ہوں بھیا۔ تو کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں، وہ کیلکولیٹ کر دیں گے۔ میں نے تو اپنی زکوٰۃ چیٹ جی پی ٹی سے کیلکولیٹ کروا لی تھی، تو میری تھوڑی سی آسانی ہو گئی ہے۔ آپ کسی مولوی صاحب سے بھی پوچھ لیجیے، اتھینٹک جو ہیں، بیسک چیزیں، زیادہ اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک کیلکولیٹر بھی آپ کو دے رہا ہوں، یہ ٹی سی ایف نے بنایا ہوا ہے، سٹیزن فاؤنڈیشن والوں نے۔ اس پہ آپ تمام اپنے ایسیٹس دیکھیں گے، وہ خود بخود زکوٰۃ کیلکولیٹ کر دے گا، کتنے لون آپ نے لینے ہیں، اتنے لون آپ نے دینے ہیں، یہ لائبلٹیز ہیں، یہ ایسیٹس ہیں، بزنس کو کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دے گا۔ تو زکوٰۃ دیجیے یاد سے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ جس شخص کو محبت نہیں ہوئی نا، اس کو زکوٰۃ دینے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہ تاوان کے طور پہ زکوٰۃ دیتا ہے، دل سے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو میں کہا اب یار عجیب پاگل آدمی ہے، تو ہر چیز میں محبت کو گھسا لیتا ہے، چکر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو دشمنی بھی محبت سے کرتا ہوں، محبت کے بغیر زندگی کا گزارا نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ اگر آپ کی پاس کوئی بڑا آدمی آ جائے، عمران خان آ جائے، چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے، کوئی اور آ جائے، تو آپ ان کو بولیں گے نا سر جی چائے پی لیں، کھانا کھا لیں۔ اب آپ اس کی چائے کے یا کھانے کے پیسے دیں گے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ شخص غریب ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ کو زیادہ خوشی ہوگی اس شخص کے اوپر جس کو کوئی آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، اس کے اوپر کچھ پیسہ لگانے کے اوپر۔ کوئی دوست آ جاتا ہے نا کسی اور شہر سے، تمہارے آپ ریسٹورنٹس میں لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نہیں یار اس کے پیسے میں دوں گا، نہیں یار اس کے پیسے میں دوں گا، وہ اتنا کارڈ نیچے رکھ، مجھے پیسے دینے، نہیں بھیا اس سے پیسے نہ لینا، یہ ہمارے پاس مہمان ہے، یہ اس کے پیسے میں دوں گا، یہ مجھے اس کو ٹریٹ دینی تھی۔ اس طرح کرتے لڑتے، اور آپ کو روز کے سینے آپ کو روز نظر ہی آتے ہوں گے نا۔ تو یہ محبت میں دیتے ہیں۔ محبت ویسی بھی ہو جائے تو خرچہ کرواتی ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ نے کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو پرفیوم دینا ہے، وہ لڑکا لڑکی سے ہو، کسی مینٹر سے ہو، ٹیچر سے ہو، اس کے پاس جانا ہے، کسی سے بھی ہو جائے، محبت خرچہ تو کرواتی ہے نا۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنا زیادہ مال دیا ہے اور قدرت کہتی ہے کہ بھیا دیکھو اتنا مال تمہیں دیا ہے، اس میں سے کچھ پیسے ان غریب لوگوں کو دے دو جن کو ہم نے نہیں دیا ہے، تم نے نوازا ہے نا، تم نے دیا ہے، اب یہ میرے بندے کا خیال کر لو۔ پچھلے دن ایسا ہوا، یہاں امریکہ میں کوئی بچی آئے اور لوگ سب لڑ رہے تھے، اس کے پیسے میں دوں گا، اس کے پیسے میں دوں گا، اس کے پیسے میں دوں گا۔ تو میں نے بعد میں پوچھا کہ اتنی زیادہ کیا ہو گیا امریکنس کو، یہ پاکستانی امریکن ہی ہے لیکن اتنی زیادہ محبت کیوں چڑھ گئی؟ تو پتہ چلا کہ وہ جو بچی تھے وہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کے بیٹی تھے کوئی، تو اس لیے ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یار چیف کا بندہ ہے تو ہمیں پیسے دینے دو۔ تو اس کے لیے تو ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، اور جب اللہ کا بندہ کوئی مظلوم، کوئی فقیر، کوئی غریب آدمی مسکین ہمارے پاس آ جاتا ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کم سے کم 32 مرتبہ کہ بھائی اس کو زکوٰۃ دے دو، اور احادیث میں تو کوئی سینکڑوں بلا مبالغہ آپ کو احادیث مل جائیں گی کہ جب اسلام بولتا ہے ان کو دے دو زکوٰۃ، تو میں اللہ کے بندے کا خیال نہیں آتا، وہاں بھی لڑنا چاہیے نا، اوے تو پیسے رکھ میں دوں گا، وہ بھائی تو زکوٰۃ نہیں دے پہلے میں دوں گا، وہ بھائی تو نہیں دے میں پہلے دیتا ہوں، یہ میرا مہمان ہے، یہ رب کا بندہ ہے۔ تو رب کے بندوں کا خیال کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، اور زکوٰۃ دیں گے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے یہ پاک ہو جائے گی، اس سے برائی نکل جائے گی، اس کے اوپر خطرہ نہیں آئے گا اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ قرض حسنہ آپ سے لے رہا ہے۔ میری اسپیچ تھی وہ ریاض کے اندر بل گیٹس کے ساتھ، پہلے اس کی تھی، تھوڑی دیر بعد میری تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر بل گیٹس آگے مجھے بولے کہ ڈاکٹر عثمانی میں اپنا والیٹ بھول کر آ گیا ہوں تو مجھے $5000 دے دو، تو میں فوراً دے دوں گا اس کو، اور نہیں ہوں گا تو کسی اور سے لے کے دے دوں گا، اس کو ضرورت نہیں ہے مجھے واپس کر دے گا۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دے دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا اور تمہیں بڑھا کے دوں گا۔ جس طرح وہ گندم اگ جاتی ہے نا زیادہ، ساتھ خوشوں سے کتنی ساری نکلتی ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھا کے تمہیں دوں گا۔ ہم اللہ کو نہیں دیتے۔ تھوڑا سا دل بڑا کریں، اور کچھ نہیں تو محبت کے واسطے دے دیجئے کہ جو دوسرا رب کا بندہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، جو دوسرا رب کا بندہ آپ کے سامنے آ کے آپ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے کچھ دے دو، میرا کچھ گزارا ہو جائے، رمضان آنے والے ہیں اور بہت زیادہ مالی تنگی ہے، تنخواہ پوری نہیں پڑ رہی، آج کل جو $1,00,000 کما رہے ہیں نا بھیا وہ بھی رو رہا ہے، وہ کہتا ہے $1,45,000 کے برابر ہو گئے، کچھ نہیں آتا، جو گروسری اس کی 500-800 میں آتی تھی وہ 4-5 ہزار میں بھی نہیں آ رہی۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کیلکولیٹ کیجئے، نہیں پیسہ سونے کو توڑوا دیجئے، تھوڑا سا بیچ لیجئے، ڈالر کو توڑوا دیجئے بیچ دیجئے، سلور کو توڑوا دیجئے بیچ لیجئے، سامان تجارت کو دیکھ لیجئے، یقین جانیے کچھ کم نہیں پڑتا۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ جب سے زکوٰۃ دینا شروع کی، اچھی طرح کیلکولیٹ کر کے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ دیے، کم نہیں دیے، اللہ دے دے گا، یہاں نہیں دے گا اوپر دے دے گا۔ اللہ کی مخلوق کا خیال کریں، چلے محبت میں دے دینا، چیف کا بندہ یا بندی ہے، رب کا بندہ یا بندی ہے، اس واسطے دے دیجئے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، ایک تو مجھے شعر ہر چیز کے اوپر یاد آ جاتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، بچپن میں نے شاہ نامہ اسلام منہ زبانی یاد کر لی تھی۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تیری نگاہ تو اس دور کی زکوٰۃ ہوئی، تیری نگاہ تو اس دور کی زکوٰۃ ہوئی، جو مستحق ہے اسی تک نہیں پہنچتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک جگہ تو اس کے پاس گیا دعوت میں، تو پان کھا رہے تھے، تو انہوں نے چھیڑ دیا مجھے کہ عثمانی صاحب، ڈاکٹر صاحب کوئی پان پہ شعر سنائیے نا۔ تو میں کہا دیکھیں آپ چھیڑے نہیں مجھے، کہہ رہے نہیں آپ سنائیے، آپ کتنی اچھی وکیبلری ہے، تو میں نے کو 10 شعر پان پہ سنائے، 2 آپ کو سناتا ہوں۔ وہ شعر ہے کہ لب کا بوسہ پان لیں اور ہم کھڑے دیکھا کریں، لب کا بوسہ پان لیں اور ہم کھڑے دیکھا کریں، کیا ہماری قدر پتے کے برابر بھی نہیں۔ دوسرا تھا پان کہتا ہے کہ میں سوکھ کے مر جاؤں گا، اے لب یار اگر منہ نہ لگایا تو نے۔ خیر بات کہیں اور پہنچ گئی، کبھی زندگی میں انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو بہت ساری شاعری کریں گے، اور دشمنوں سے محبت کیسے کی جاتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ فی الحال زکوٰۃ دیجئے، ضرور دیجئے، کیلکولیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو TCF کا کیلکولیٹر دیتا ہوں، اسے کیلکولیٹ کر لیجئے، مولوی صاحب سے کروا لیجئے، چیٹ GPT سے کروا لیجئے، تھوڑا سا زیادہ دے دیں۔ دیکھیے محبت میں بندہ نا اتنا زیادہ حساب کتاب نہیں کرتا، جو بنتا ہے تھوڑا سا بندہ تھوڑا زیادہ ہی دے دیتا ہے کہ اللہ میاں، جیسے سود کے پیسے آتے ہیں، ہم امریکہ میں رہتے ہیں تو انٹرسٹ آ ہی جاتا ہے، اب اس انٹرسٹ کے پیسوں کا کیا کرنا ہے، کھا تو نہیں سکتے نا، کیا بینک کو واپس کر دیں، بینک نے ڈال دیا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، ان تمام پیسوں کو سال بھر کا انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں، یا تو ٹیکس میں نہ اپنے وہ 1099 بنا کے بھیج دیتے ہیں، جی 1099 مسلینیس سے آپ کا اتنا یہ سود آیا ہے اس سال کے اوپر، اس سارے کو کیلکولیٹ کر لیجئے، ساتھ میں زکوٰۃ خیرات کر دیجئے۔ زکوٰۃ بتانا بھی ضروری نہیں ہے جس بندے کو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ کہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کسی کا گھر بنوا دیجئے، کسی کو مالک بنا دیجئے، کسی کا اور کوئی کام کروا دیجئے، آپ آس پاس دیکھیں گے لوگ مل جائیں گے، راشن لے کے دے دیجئے کسی کو۔ خیر وہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ میں آپ کو مالک بنانا ہوتا ہے اس بندے کو، تو کس طریقے سے اس کا ہوگا، ادائیگی کس طریقے سے ہوگی، تو زکوٰۃ ضرور نکالیے۔ یہ وہ پھوڑیں پھنسی آپ کے جسم کے جو ختم ہو جائیں گے، یہ مال کا وہ بری چیزیں جس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو دل کی بات میں آپ سے کر سکتا ہوں، عالم میں نہیں ہوں، وہ تو فتویٰ مفتی صاحب سے، مولوی صاحب سے پوچھیں، دل کی بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ زکوٰۃ دیجئے، محبت کا حق ادا ہو جائے گا کسی حد تک۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا، میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔